جی، تو آج ہم بات کرتے ہیں عامل یا معمول کی۔ جن لوگوں میں قدم اٹھا لینے کا جذبہ ہوتا ہے اور جن لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، ان دونوں قسم کے لوگوں کے درمیان دن اور رات کی طرح فرق ہوتا ہے۔ میں عصریت میں 25 یا 50% فرق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں تو 5000% سے زیادہ کے فرق کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پر اگر پہلی قسم کے لوگ تیز، باخبر اور حساس بھی ہوں۔ قدم اٹھا لینے کی صلاحیت ہی آپ کی زندگی میں عصریت کا پی توازن لاتی ہے۔ اس صلاحیت کے موجب آپ 7 عادات کو اپناتے ہیں۔ آپ جب باقی 6 عادات کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر عادت کا انحصار دراصل آپ کے پرو ایکٹیو پٹھوں کی مضبوطی پر ہے۔ ہر عادت آپ پر عمل کی ذمہ داری ڈالتی ہے۔ اگر آپ معمول بننے کے منتظر ہیں تو پھر آپ معمول بن جائیں گے اور افزائش اور زندگی کے بہترین مواقع کہیں اور چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ مجھے گھروں کو بنانے سنوارنے والی صنعت سے متعلق لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ مختلف اداروں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہ ہر 3 ماہ کے بعد آپس میں ملتے تھے تاکہ کھلے دل کے ساتھ اپنی کامیابیوں اور اپنے مسائل پر بات چیت کر سکیں۔ وہ معاشی انحطاطی کا دور تھا اور اس کا اثر ان کی صنعت پر نسبتاً بہت زیادہ تھا، لہٰذا جب ہم شروع ہوئے تو لوگوں میں کافی بددلی اور مایوسی پائی جاتی تھی۔ پہلے روز زیر بحث سوال یہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، محرک کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں، ماحولیاتی دباؤ بہت زیادہ تھے، بہت بے روزگاری پھیلی ہوئی تھی اور اپنی کمپنیاں بچانے کے لیے بہت سے صنعت کار اپنے پرانے اور عزیز کارکنوں کی چھٹی کروا رہے تھے اور اس کا نتیجہ بھی مزید مایوسی اور بددلی تھی۔ دوسرے روز ہم یہ سوال زیر بحث لائے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ ہم نے معاشی ماحول کے رجحانات کا یوں مطالعہ کیا کہ زیر سطح کیا عناصر ہیں اور مستقبل میں یہ کیا رنگ دکھائیں گے۔ دوسرے روز کے اختتام پر ہم مزید نا امید اور مایوس ہو چکے تھے۔ ہر شخص پر ظاہر تھا کہ چیزیں ٹھیک ٹھاک ہونے سے پہلے ایک مرتبہ شدید طور پر خراب ہوں گی۔ تیسرے روز ہم نے پرو ایکٹیویٹی پر غور شروع کیا۔ ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس صورتحال میں ہم کس طرح قدم اٹھائیں۔ صبح کی نشست میں ہم نے انتظامی امور پر بات کی اور قیمتیں کم کرنے کی حکمت عملی پر غور کیا۔ دوپہر کی نشست میں ہم نے مارکیٹ میں اپنے حصص بڑھانے پر بات چیت کی۔ ہم نے ان دونوں باتوں پر خوب بحث کی اور بالآخر ہم نے چند ممکن اور قابل عمل نقطوں پر غور شروع کیا۔ اب ایک نیا ولولہ، امید اور پرو ایکٹیو آگاہی آ گئی اور ہمیں میٹنگ نہایت مثبت جذبے پر ختم ہوئی۔ تیسرے روز ہمارے غور اور بحث اور مباحثے کا یہ سوال تھا کہ کاروبار کیسا ہے۔ اس غور و خوض کا نتیجہ مندرجہ ذیل 3 رخ جواب کی صورت میں نکلا، جس کا پہلا حصہ یہ تھا: آج کل ہمارے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہو رہا اور معاشی رجحانات بتاتے ہیں کہ صورتحال میں ٹھیک ہونے سے پہلے ابتری رہے گی۔ دوسرا حصہ یہ تھا: اس صورتحال میں ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافی بہتر حکمت عملی ہے۔ ہم انتظامی بہتری لا رہے ہیں، قیمتیں کم کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں اپنے حصے بڑھا رہے ہیں۔ اور جواب کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ بس کاروبار پہلے کی نسبت بہتر ہے۔ اب ایک رد عملی ذہن اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ بھائی صاحب، ہوش کے ناخن لو اور حقائق کا سامنا کیجیے۔ یہ مثبت ذہنی اور اپنے آپ کو کھڑے رکھنے کی کوشش کب تک آپ کا ساتھ دیں گی؟ جلد یا بدیر حقیقت آپ کے مقابل کھڑی ہوگی، لیکن مثبت سوچوں اور پرو ایکٹیویٹی کے درمیان یہی تو فرق ہے۔ ہم نے حقائق کا سامنا کیا تھا، ہم نے نہ صرف موجودہ حالات اور ان کے حقائق کا تجزیہ کیا تھا بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی غور کیا تھا۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت بھی معلوم تھی، ہمارے پاس موجودہ اور مستقبل کے حالات میں اپنے لیے ایک مثبت رویے کے چناؤ کی طاقت بھی موجود ہے، اور اگر ہمیں اس حقیقت کا احساس نہ ہوتا تو دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے حالات و واقعات ہی ہمارے مستقبل کا تعین کریں گے۔ کاروبار، معاشرے میں لوگوں کے گروپ، ہر طرح کے ادارے بشمول خاندان، سبھی پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ ان سب میں لوگوں کی تخلیقی صلاحیتیں اور ان کے وسائل اور خوبیاں یکجا ہو کر ایک پرو ایکٹیو کلچر کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ ادارے کو ماحول اور حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے،
اسے اپنے اندر شامل تمام افراد کی مشترکہ اقدار اور مقصدیت کو پانے کے لیے پرو ایکٹیو بننا پڑے گا اور نئے اقدام اٹھانے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ اپنی آگے جو حصہ ہے اس کا عنوان ہے اپنی گفتگو پر غور کیجیے۔ یہ حصہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے، اس کے لیے جڑے رہیے۔